انسانی تاریخ کے سب سے پرانے رازوں میں ایک نام ہے اٹلانٹس، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم، دولت اور طاقت میں بے مثال تھا، مگر پھر اچانک وہ زمین سے غائب ہو گیا۔ اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے فلسفی افلاطون نے تقریباً 360 قبل مسیح میں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ شہر ایک عظیم سمندری طاقت تھا جس نے دنیا پر حکمرانی کی۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس ہرکیولس کے ستونوں سے آگے واقع تھا، یعنی آج کے جبرالٹر کے قریب بحر اوقیانوس کے اندر۔ اٹلانٹس ایک سنہری سلطنت تھی جہاں محل سنگے مرمر کے تھے، گلیوں میں پانی کی نہریں بہتی تھیں اور ہر طرف روشنی اور آسائش تھی۔ کہا جاتا ہے وہاں کے لوگ علم، فن اور سائنس میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے ایسے شہر بنائے جو ہزاروں سال جدید دنیا سے آگے لگتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ طاقت کا نشہ ان پر غالب آ گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے برتر سمجھنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ دیوتاؤں نے ان کے غرور کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک طوفان اٹھا جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک رات زمین لرزنے لگی، سمندر اٹھ کھڑا ہوا اور اٹلانٹس لمحوں میں لہروں کے نیچے ڈوب گیا۔ جب سورج نکلا تو اٹلانٹس غائب ہو چکا تھا، بس ایک سناٹا باقی تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صدیوں تک لوگ سمجھتے رہے کہ اٹلانٹس ایک کہانی ہے، مگر کچھ آثار اس کے وجود کی سچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قدیم بحیرہ روم کے کنارے کچھ ایسے کھنڈر ملے جو اٹلانٹس جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیقات شروع کر دیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق مصر کی تہذیب اٹلانٹس کے بچ جانے والے لوگوں نے بنائی۔ کچھ نقوش میں سمندری لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں ایسے نشانات پائے گئے جیسے وہ قدیم شہر کے راستے ہوں، مگر اب بھی حتمی ثبوت نہیں مل سکا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ ازورس جزائر وہ پہاڑ ہیں جو کبھی اٹلانٹس کے مرکز میں تھے۔ یونانی کہانیوں میں سمندر کے دیوتا پوسیڈن نے اٹلانٹس کو اپنی سلطنت کہا ہے۔ شاید یہ محض علامتی نہ ہو۔ جدید ٹیکنالوجی سے سمندر کی تہہ کو اسکین کیا گیا، جہاں کئی عجیب ڈھانچے دریافت ہوئے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ ایک عظیم آتش فشاں دھماکے نے اٹلانٹس کو تباہ کیا۔ ممکن ہے یہی واقعہ اسے سمندر میں ڈبو گیا ہو۔ یونان کے سنتورینی جزیرے پر ملنے والے آثار اٹلانٹس سے مشابہ لگتے ہیں۔ دونوں کی تباہی حیران کن حد تک ایک جیسی تھی۔ کچھ علاقوں میں غیر معمولی مقناطیسی لہریں ریکارڈ ہوئیں، جیسے وہاں کوئی بڑا شہر دفن ہو۔ جدید کمپیوٹر ماڈلز نے دکھایا کہ اگر اٹلانٹس واقعی موجود تھا تو وہ آج کی دنیا سے ہزاروں سال آگے کی تہذیب تھی۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اٹلانٹس کا پورا شہر ان عجیب روشن پتھروں سے چلتا تھا۔ یہ پتھر شاید قدرتی نہیں بلکہ انسان کے بنائے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے اٹلانٹس میں علم کا ایک عظیم ذخیرہ تھا، ایسا علم جو انسان اور فطرت کے درمیان توازن سکھاتا تھا، مگر وہی علم اور طاقت انسانوں کے غرور کی نظر ہو گئی اور قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک ہی رات میں سب ختم ہو گیا۔ دنیا کی کئی قدیم تہذیبوں میں اٹلانٹس جیسے نشانات پائے گئے۔ شاید یہ اس کے بچ جانے والے لوگ تھے جنہوں نے دنیا بھر میں علم پھیلایا۔ پرانے نقشوں میں بحر اوقیانوس کے بیچ ایک جزیرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے کچھ ماہرین اٹلانٹس مانتے ہیں۔ اب جدید سائنس بھی اس تلاش میں شامل ہے۔ سونار اسکینز نے سمندر کی تہہ میں عجیب و غریب ساختیں دکھائیں جو فطری نہیں لگتے۔ اٹلانٹس کی کہانی شاید محض ایک انتباہ ہو کہ جب انسان فطرت سے کھیلتا ہے تو انجام ہمیشہ تباہی میں نکلتا ہے۔ افسانوں کے مطابق دیوتاؤں نے اٹلانٹس کو مٹا دیا تاکہ انسان اپنی حد پہچان سکے، لیکن انسان آج بھی وہی غلطیاں دہرا رہا ہے۔ سمندر کے نیچے شاید آج بھی اٹلانٹس سو رہا ہے، ایک ایسا شہر جو وقت، غرور اور قدرت کے انتقام کی کہانی سناتا ہے، اور شاید کسی دن وہ دوبارہ سامنے آ جائے۔